بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے سورہ بقرہ ہے، یہ مدنی صورت ہے اور قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے یہ دوسری صورت ہے، لیکن قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 87۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مدینہ شریف جب حضور تشریف لائے نا تو مدینہ شریف میں نازل ہونے والی پہلی سورت سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ٹوٹل 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں، 286 آیات ہیں، 6121 کلمات ہیں اور 25500 حروف ہیں اس کے اندر۔ اور اس کا شان نزول کی طرف اگر آئے نا تو شان نزول کا مطلب ہوتا ہے کہ کس موقع میں اور کس ماحول میں سورت نازل ہوئی۔ ایک تو ہوتا ہے اجمالی شان نزول، ایک ہوتا ہے تفصیلی شان نزول۔ تفصیلی یعنی ایک ایک آیت کا شان نزول، یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی، یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی، تو وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے تو آگے وہ آیات کے شان نزول بیان کریں۔ ایک ہوتا ہے اجمالی شان، پوری سورت کس ماحول میں نازل ہوئی، تو اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ اور مکی اور مدنی سورت کا بھی آپ یہ یاد رکھیں، مکی سورت اسے کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو، اور جو سورت مبارکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی سورت ہے۔ اچھا، اس کے شان نزول کچھ اس طرح ہے نا کہ جب حضور علیہ السلام مکے میں تھے نا تو حضور کا مقابلہ تھا مشرکین کے ساتھ جو اللہ کا انکار کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو شریک کرتے تھے۔ تو مکی صورتوں میں اگر آپ دیکھیں نا تو مشرکین کا رد کیا گیا، ان کے خداؤں کا رد کیا گیا۔ لیکن جب حضور مدینہ شریف تشریف لائے نا تو مدینے میں یہودی اور عیسائی رہتے، اور ان کی آپس میں سخت ترین دشمنی تھی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ آپس میں جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے یہودی اور عیسائی۔ تو جب حضور مدینہ شریف تشریف لائے نا تو اب وہ یہودیوں کے بڑے خطرناک عقیدے تھے، برے برے عقیدے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا۔ اب یہ دونوں عیسائی اور یہودی جو آپس میں جانی دشمن تھے، یہ دونوں حضور کے دشمن بھی تھے، تو حضور کی دشمنی میں یہ دونوں اکٹھے ہو گئے اور اپنی دشمنی بھول گئے۔ کہا کہ بھئی جب ہمارے دشمن بھی حضور ہیں، تمہارے دشمن بھی، تو ہم دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، ہم دونوں اکٹھے مل کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور ایک اور چوتھی قوم تھی جنہوں نے دیکھا کہ اب مدینے میں تو حضور کے نام کا ڈنکا بج گیا ہے اور ہم کھلے عام دشمنی بھی نہیں کر سکتے، تو انہوں نے یہ چال چلی کہ ظاہری طور پر تو حضور کا ساتھ دیا پر اندر حضور کا ساتھ نہ دیا، جنہیں منافق کہا گیا، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ محبوب جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں قَالُوا، کہتے ہیں إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ تو ان سب کے رد میں اللہ رب العالمین نے سورۃ مبارکہ نازل کی، سورہ بقرہ۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، عربی میں بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ اب اس کا نام یہ اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت مبارکہ کے اندر ایک ایسا واقعہ گائے کا موجود ہے، بنی اسرائیل کی گائے کا، جو کسی دوسری سورت میں نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، الف لام اور میم۔ اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ تو اب ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے؟ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس کے جو بھی معنی ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے کہ کوئی شک کی جگہ نہیں ہے، فیہ ھدی للمتقین۔ اب آ گئی اصل بات، کیا ہر قرآن پڑھنے والا اس قرآن کا نور حاصل کر لے گا؟ کیا ہر قرآن پڑھنے والا اس کا فیض لے لے گا؟ نہیں، ہمیں فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ بارش بنجر زمین پہ بھی ہوتی ہے، زرخیز زمین پہ بھی ہوتی ہے، چٹان پہ بھی ہوتی ہے، پتھروں پر بھی ہوتی ہے، لیکن کئی زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ اسی بارش کی وجہ سے ان کے اوپر کیچڑ بن جاتا ہے،
کئی زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ اسی بارش کی وجہ سے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، سبزہ اگاتا ہے۔ اب بندہ کہے بھئی کیا ہو گیا، بارش تو اس پر بھی برس رہی ہے، بارش تو اس پر بھی برس رہی ہے، وہ کیچڑ بنا رہی ہے، یہ سرخیز ہے اور یہ سبزہ اگا رہی ہے۔ بارش سب پہ برابر برستی ہے، بارش کے اندر کمی نہیں، اگر کمی ہے تو زمین کی صفات میں کمی ہے، وہ زمین اس کی استطاعت نہیں رکھتی، اس کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے کہ وہ سرسبز و شاداب ہو جائے، یہ تب سرسبز و شاداب ہوگی جب وہ زرخیز ہوگی۔ تو لہٰذا قرآن پاک پڑھنے والے بہت سے ہیں، لیکن قرآن پاک فائدہ انہیں دیتا ہے جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں۔ اچھا متقی تقوی ہے کیا؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ سارے سنتے رہتے ہیں نا، ہے فلاں بندہ بڑا پرہیزگار ہے، سب سنتے ہیں، تو آخر یہ متقی ہونا اور پرہیزگار ہونا ہے کیا؟ تفسیر کبیر کے اندر ایک روایت نقل کی گئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب ان یکون اکرم الناس، فرمایا جو یہ چاہتا ہے، جو یہ پسند کرتا ہے، یہ بڑی زبردست روایت ہے، اس کو اپنائیں اپنی، یہ تین چیزیں ہیں بس، اور انسان انہی تین چیزوں کا طلبگار ہوتا ہے، اگر اسے اپنا لینا تو زندگی سبر ہے۔ فرمایا من احب ان یکون اکرم الناس، جو یہ چاہتا ہے کہ میں تمام لوگوں میں عزت دار بن جاؤں، ہر کوئی میری عزت کرے، فَلْيَتَّقِ اللَّهِ، پھر اللہ سے ڈر، پھر اللہ سے ڈر، متقی بن۔ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ، سب سے زیادہ طاقتور بن جاؤں، فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر توکل کر، اسباب ہوں لیکن توکل تیرا اللہ پر ہو۔ اور پھر تیسری چیز فرمائی وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ، جو یہ اس چیز سے محبت کرتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں سارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ غنی بن جاؤں، فرمایا اسے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ پھر جو چیزیں، جو پیسہ اس کے پاس ہے، اس سے زیادہ وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھے، وہ یہ یقین رکھے کہ اگرچہ میرے پاس پیسہ ہے پر یہ مجھے پیسہ تبھی فائدہ دے گا جب رب چاہے گا۔ تین چیزیں ہمیں بتا دی گئی، فرمایا ہر انسان یہی چاہتا ہے نا کہ سب کے سامنے میری عزت ہو، میں سب سے زیادہ طاقتور ہو جاؤں اور میں مالدار ہو جاؤں، غنی ہو جاؤں، یہ تین چیزیں، اور اس کا طریقہ بھی بتا دے۔ فرمایا تم چاہتے ہو کہ تم لوگوں میں عزت دار بن جاؤ، پھر تم اللہ سے ڈرو، تم چاہتے ہو کہ تم لوگوں میں طاقتور بن جاؤ، پھر تم اللہ پر ہی توکل کرو، تم چاہتے ہو کہ اچھا توکل اللہ پر کس طرح ہے؟ ایک بڑا زبردست چھوٹا سا واقعہ ہے، ایک علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، توکل دیکھیں، بارش نہیں ہو رہی تھی ایک علاقے میں، تو سب نے کہا کہ بھئی اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پاک بارش عطا فرمائے گا، بارش کے لیے جو نماز ہوتی ہے۔ سب نکلے، ان ساری عوام میں صرف ایک بچہ بس ساتھ چھتری لے کر آیا ہوا تھا، ایک بچہ چھتری ساتھ لایا تھا، اتنا یقین اس کا کہ یہاں میں سلام پھیروں گا وہاں بارش شروع ہو جائے گی، اللہ پر اتنا کامل یقین۔ جب لوگوں نے سے بولا چھتری کیوں لے کر آیا ہے، کہا تم کس لیے آیا؟ کہا نماز کے لیے، نماز پڑھنے آئے بارش کے لیے، تو کہا مجھے تو یقین ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے اور سلام پھیریں گے، اللہ پاک بارش عطا فرما دے گا، اور وہی ہوا، سلام پھیرا تو اللہ پاک نے بارش عطا فرما دی۔ وہ اس بچے کے توکل کی وجہ سے، یہ ہوتا ہے اللہ پر توکل۔ اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا گناہوں کو چھوڑ دو اور نیکیوں پر تکبر نہ کرو، یہ تقویٰ ہے۔ جس طرح تو اپنے ظاہر کو لوگوں کو دکھانے کے لیے سجاتا ہے، سنوارتا ہے کہ لوگ تیرے چہرے کو دیکھیں، تیرے لباس کو دیکھیں، جس طرح اپنا تو ظاہر سنوارتا ہے، ہمیں اسی طرح اللہ کے لیے اپنا باطن سدھار، یہی تقویٰ ہے۔ اللہ کے لیے اپنے باطن کو پاک اور صاف کر دے، ہمیں یہی تقویٰ ہے۔ آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ہمیں وہ لوگ، اب یہ آگے جتنا تذکرہ سارے تقوی والوں کے لیے، فرمایا ہدایت تقوی والوں کے لیے اس قرآن میں۔ اب آگے تقوی والے کون کون لوگ ہیں، ان تمام ان آیات میں اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا متقی لوگ جو ہو جائے، اور پھر وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، دیکھا نہیں ہے پر ایمان ہے، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے نا، ہمارا ایمان ہے۔ فرمایا بغیر دیکھے ایمان رکھنا، فرمایا یہ تقوی والوں کی نشانی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، تو وہ لوگ جو متقی ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر، جو نظر نہیں آتا۔
اس پر ایمان ہے ہمارا، بروز محشر حشر برپا ہوگا، قیامت آئے گی، قبر میں جانا ہے، حساب کتاب ہوگا، یہ سب ایمان۔ پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تقوی والے وہ ہیں پھر وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ قرآن پاک میں فرمایا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، تم تو ہمارے ساتھی تھے، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ قالوا، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں ادا کیا کرتے تھے، ومما رزقناہم ينفقون، فرمایا اور متقی لوگ وہ ہیں جو رزق اللہ نے انہیں دیا ہے وہ اسی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کتنا مہربان ہے رب کہ اللہ نے آپ کو عطا کیا، یعنی وہ خرچ کرنے کے بعد اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تو نے، اللہ ہی نے عطا کیا، اور پھر اسی کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر بھی مل رہا ہے، عطا بھی وہی کر رہا ہے، پھر اسی کی راہ میں خرچ کرنے کا وہ ہمیں اجر بھی دے رہا ہے، تو کتنا مہربان اور کتنا رحیم ہے۔ فرمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اور اللہ پاک نے ایک اور جگہ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم تب تک کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہیں محبوب ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو، جب تک وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تب تک تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو فرمایا کہ متقی وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں اسی کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور فرمایا متقی وہ ہیں جو اس پر ایمان لائے جو محبوب آپ پر اتارا گیا قرآن پاک، اور جو آپ سے پہلی امتوں کو دیا گیا، پہلے نبیوں پر اتارا گیا ان پر بھی ایمان لائے، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، اور جو صحیفے جو بھی اتارے گئے انہوں ان سب پر ایمان لائے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھنے والے ہیں۔ اگر انسان آخرت پر یقین رکھ لے نا، آخرت پر یقین رکھ لے تو تقوی اسے خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ یار مرنا ہے، ایک دن دنیا سے جانا ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی چلے جائیں گے۔ جب انسان کو یہ ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک دن تو جانا ہے، تو وہ ویسے ہی متقی بن جائے۔ اور متقی کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن پاک ہدایت صرف متقیوں کو دیتا ہے، بس اتنا ہی ان کے لیے کافی ہے، ان کی فضیلت کے لیے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، اب یہ متقی لوگ جتنے تھے ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور جناب اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا، اور اللہ رب العالمین پر یقین رکھتے ہیں، اور جو قرآن ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، فرمایا اللہ کی طرف سے انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کون؟ نماز ادا کرنے والے، غیب پر ایمان رکھنے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، قرآن اور دیگر کتابوں پر یقین رکھنے والے۔ فرمایا کیا ہے؟ انہی کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اب اگلی جو دو آیات ہیں، اس رکوع کی آخری دو آیات، اس میں اللہ تعالیٰ نے نا کھلے کافروں کے لیے آیات فرمایا ان الذین کفروا، بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے جو ہے نا وہ مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کا بڑا کمال ترجمہ کیا، فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں ہی کفر ہے، فرمایا سواء علیہم، محبوب ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی۔ ایک، مبلغین کے لیے جو بیانات کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ان کے لیے اس کے اندر بڑا زبردست پہلو ہے۔ حضور کو بتا دیا گیا ان کی قسمت میں کفر ہے، پھر بھی حضور ان کو تبلیغ کرتے رہے۔ حضور جانتے تھے نا، ہم کسی کو تبلیغ کر رہے ہیں نا، اگر ایک بار، دو، تین، چار بار اسے نہیں مانو، کیا تیری تو قسمت میں ہی گمراہی ہے، کیوں بول رہے ہو بھائی؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا یہ بعد میں ایمان لے آئے،
یا بعد میں سدھر جائے. حضور کو تو پتا تھا یہ کبھی نہیں سدھریں گے, کافر ہیں, جہنمی ہی رہیں گے. رب کہہ رہے قسمت میں, پھر بھی حضور تبلیغ کرتے رہے. کیوں؟ مبلغین کو سکھانے کے لیے کہ وہ نہ سدھرے. تمہاری تبلیغ کا تمہیں تو اجر ملے گا نا, تم تو ثواب کماؤ گے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اگر وہ نہیں لاتے تم تو بیان کرو. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, شاید کسی ایک کے دل میں بات اتر جائے, تم تو بیان کرو. تمہیں کس نے روکا ہے؟ تبلیغ کرتے رہے. پھر آخری آیت فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم, فرمایا ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. اب ان کو کوئی آپ کی بات اثر نہیں کرتی, کوئی بات اثر نہیں کرتی. اور یہ کب ہوتا ہے؟ دل پر مہر لگ جاتی ہے نا, جب برابر ہے کوئی آپ کو نیکی کی بات بتائے نہ بتائے. کب ہوتا ہے؟ جب دل زنگ آلود ہو جاتا ہے, دل زنگ پکڑ لیتا ہے. پھر کوئی بھی اچھی بات آئے گی نا تو وہ آپ کو بری لگے گی. جب انسان گہری نیند میں ہو نا, گہری نیند میں, تو سب سے برا وہ لگتا ہے جو اسے اٹھائے. سب سے برا لگتا ہے کہ مجھے گہری نیند سے اٹھایا. تو اسی طرح جب انسان گمراہی کی گہری نیند میں ہو تو سب سے برا شخص وہ لگتا ہے جو آ کر اسے گمراہی کی گہری نیند سے نکال کر اس نور میں لے کر آنا چاہے. انسان کہتا ہے میرا سب سے بڑا دشمن ہے. فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم, ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. پھر فرمایا وعلی سمعہم, ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی گئی. پھر فرمایا وعلی ابصارہم غشاوۃ, فرمایا ان کے آنکھوں پر پردے ہیں. جو ایک بار آنکھوں پہ آ جائے نا پھر اس کے بعد کچھ نظر نہیں آتا. فرمایا ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں. وہ دیکھتے بھی ہیں کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں, وہ پھر بھی کہتے ہیں اس کا جادو تو آسمانوں پر بھی چلتا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اشارے سے درخت بھی دوڑے آ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے معاذ اللہ. وہ دیکھتے ہیں کہ جانور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے معاذ اللہ. وہ دیکھتے ہیں کہ کنکر حضور نگاہ فرماتے ہیں تو مٹھی کے اندر کنکر کلمہ پڑھنے جب جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے معاذ اللہ.